السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرات ذی القدر، ہماری مادر علمی جامعہ اہل حدیث چوک دال گیراں لاہور کا آج یہ سالانہ تقریب بخاری کا اجتماع، جس میں آپ احباب بڑی محبت اور خلوص نیت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس تقریب پروقار باسعید کے انعقاد کا مقصد ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی کہ جنہوں نے میری اس مادر علمی میں 8 سال تک ان صفوں پہ شیوخ الحدیث اور اساتذہ کرام کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خزانے کو اپنے سینوں میں منتقل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں آج کے اس پروگرام کی وسعت سے یہ پیغام آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ آج کی اس پروقار اور تقریب باسعید کے تناظر میں یہاں تشریف لانے والے تمام سامعین اور سامعات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آج آپ یہاں سے یہ عزم اور ارادہ لے کے نکلیں کہ جس طرح دنیاوی زندگی کے تناظر میں اپنے رشتوں کے تقدس کو ان بخاری کے علماء نے پہچانا، جس طرح والدین کے احترام کو اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ حقوق العباد کو جس طرح فریضہ انجام دینے کے لیے یہ علماء کرام آج یہاں سے سند فراغت لے کے نکل رہے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو قول اللہ اور قول الرسول کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کا عزم اور ارادہ لے کے نکلے۔ جی حضرت امیر ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر وارث مسند محدث روپڑی حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ نے اور مناظر اسلام وارث مسند سلطان المناظرین حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ سمیت ہمارے اساتذہ نے اس مادر علمی سے ہماری یہی تربیت فرمائی، یہی تلقین فرمائی کہ دنیا کے رشتے اپنی جگہ پہ، اصل رشتوں کی وفا نبھانے کا گر وہ جانتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سینوں میں سجا کے نکلتا ہے۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ دین اسلام کے نہج پہ چلنے والوں نے ان رشتوں کے تقدس کو کبھی پامال نہیں ہونے دیا۔ کہیں مجھے محبوب کبریا کی ایک صحابیہ کی مثال یاد آتی ہے، گھر میں بیٹھے اپنے خاوند سے کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے۔ خاوند تعجب اور حیرانگی کے اضطراب میں سوال کرتا ہے، کیا میں تیرا نان نفقہ پورا نہیں کرتا؟ کیا میں تیرے حقوق و واجبات پورے نہیں کرتا؟ کیا میں تجھ پہ محبت نچھاور نہیں کرتا؟ وہ میرے نبی کی صحابیہ کہنے لگی سارا کچھ اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن مجھے طلاق چاہیے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں بھی طلاق نہیں دوں گا جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں۔ حضرات، یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلتے ہیں، رستے میں میرے نبی کے صحابی کا پاؤں لڑکھڑایا، گر پڑے، گھٹنے پہ گہرا زخم آیا، خون رسنے لگا۔ بیوی کہنے لگی چلیے
مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ صحابی حیرانگی کے عالم میں پوچھتے ہیں پہلے خود ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی، پھر خود ہی طلاق سے انکار کر رہی ہے۔ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں کافی عرصہ سے دیکھ رہی تھی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں پہنچا، اور رب کے قرآن کا وعدہ ہے، اللہ اپنے پیاروں کی آزمائش فرماتے ہیں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ اللہ کے محبوب لوگوں کی صف سے نکلے تو نہیں۔ آج جب آپ کو تکلیف پہنچی تو پھر معلوم ہوا کہ ابھی آپ اللہ کی نظر رحمت کے سائے تلے ہیں۔ جی رشتے ہوں تو ایسے پہچانیے دین پڑھنے والوں کو کہ انہوں نے ان رشتوں کے ساتھ کیسی وفاداری نبھائی۔ اور کہیں پہ مجھے محدث عظیم حضرت امام محمد رحمہ اللہ یاد آتے ہیں، جو اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے۔ ایک حصہ ان کی بہن نوافل میں گزارتی، دوسرا حصہ والدہ محترمہ نوافل میں گزارتی، اور تیسرا حصہ امام محمد نوافل میں گزارتے۔ ایک وقت آیا والدہ کا انتقال ہو گیا، اب رات کو 2 بہن بھائی 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا بہن کی شادی ہو گئی، اب امام محمد ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے اکیلے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہیں۔ پہچانیے دین کے تناظر میں رشتوں کی وفاداریوں کا عالم کیا ہے، اور یہی وفاداریاں ان جامعات دینیہ سے، یہی وفاداریاں ان ہمارے مادر علمی جیسے عظیم درسگاہوں سے اللہ کی توفیق سے ہمارے اساتذہ کرام ہمارے سینوں میں منتقل فرما رہے ہیں۔ آخری گزارش یہی ہے کہ آج کی اس تقریب کے تناظر میں آپ یہ عہد و پیما کر کے یہاں سے واپس تشریف لے جائیے گا کہ زیادہ نہیں، ایک 2 بھائی یا بیٹے ہم دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ان کرسیوں پہ میرے اور آپ کے بھائی بیٹے برا جمع ہوں گے، اللہ کے فرشتے ہماری قسمت پہ رشک فرما رہے ہوں گے، آسمان کی حوریں مسکرا رہی ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔